نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ میں نے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ اس پہ مجھے کوئی اچھی فیڈ بیک تو نہیں ملی، لیکن میں نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے کی وجہ سے ہی میں نے اپنے چینل کا آغاز کیا تھا کہ جو میں تھوڑا بہت جانتی ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں، جو سمجھتی ہوں وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھا دوں، تاکہ رب تعالیٰ اس کے ذریعے میرے آخرت کا کام بہترین کر دے اور دنیا میں بھی اپنی رحمت کا نزول فرماتے رہیں۔ تو قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ باتیں ہیں جن کو ذہن نشین کر لینا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے کہ قرآن پاک پڑھنے والا رب تعالیٰ کے نزدیک کتنا بہترین شخص ہے، اللہ کے فضل سے اس کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کو پڑھنا اور قرآن پاک کو سننا، قرآن پاک کی تعلیم کو آگے پہنچانا، یہ اس ہر تعلیم سے بہتر ہے جو ہم اپنے پاس ڈگریاں، ہر وہ چیز، ہنر اپنے پاس رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں کام آنے والا اور دنیا سنوارنے والا صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کو اگر پکڑ لیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ تو یہ شکر ہے رب تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں چنا کہ ہم قرآن پاک کو سنیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور قرآن پاک کی تعلیم کو آگے پہنچائیں۔ اس لیے ہمیں رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ رب تعالیٰ کے اذن سے موقع ملا کہ ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے مدد، سچے دل سے قرآن پاک پڑھنے کے، قرآن پاک کے آغاز کرنے سے پہلے رب تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ یا رب کائنات یہ جو ہم پڑھیں یہ ہمیں خیر کی طرف ہی لے کر جائے، ہمارے دل کو اس طرح کھول دے کہ ہم جب یہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے، ہمارے دل کو اپنی رحمت کی روشنی سے منور کر دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس کے بعد رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہیں جو عاقل والے ہیں۔ یعنی ہم نے قرآن پاک کو سنا، قرآن پاک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہم اس کی پیروی کرنے لگ گئے تو ہی ہمیں اس کا زیادہ اجر ملے گا۔ قرآن پاک سننا اور پڑھنا اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں تو کیا ہی بہترین بات ہوگی۔ وہ باتیں اور دعا ہے جو قرآن پاک کی تفسیر سے پہلے میں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد ہمیں جاننے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے آداب، کہ ہمیں اس کی تفسیر شروع کرنی ہے تو ہمیں کیا کیا باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو ہم تعوذ پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہم رب تعالیٰ کی پناہ میں آ رہے ہیں شیطان مردود سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنا۔ کس طرح سے مدد طلب کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو رب تعالیٰ کی مدد ہی طلب کرنا ہے۔ پھر تیسرا ادب اس کا کیا ہونا چاہیے؟ عربی حروف کی صحیح پہچان، ان کی صحیح ادائیگی۔
قرآن پاک کے اندر جو ہے قرات کی اصول ہیں بنیادی، ان سے واقفیت، کیونکہ اب یہ بات بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر بندے کو معلوم ہے کہ قرآن پاک جس طرح سے نازل کیا گیا ہے اسی طرح اس کو پڑھنے کا بھی حق ہے۔ جس طرح حق ہے جب ہم وہ ادا نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ قرآن پاک پڑھنے کا؟ تو پھر اگر کوئی بہن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ بھی پڑھنا چاہتی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے اپنے گروپ کا لنک شیئر کیا ہے، آپ اس پہ آ جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کی بھی اس کی ذمہ داری بہن کی لوں گی اور انشاءاللہ میں پڑھاؤں گی، کیونکہ اگر کوئی حرف ہم صحیح طرح سے ادا نہیں کریں گے اس کا معنی کہاں سے کہاں بدل جائے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وقت ہے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں اور پڑھ لیں۔ اس کے بعد چوتھا ادب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کی عظمت کا احساس، اللہ کے محاسبے کا خوف، اس کی محبت کا جذبہ اور ہدایت طلب کرنے کی نیت اور قرآن کریم کے تقاضوں پر عمل کرنے کا ارادہ۔ قرآن پاک کی تفسیر شروع کرنی ہے تو ہمیں جو اپنے باطنی آداب ہیں ان کو بھی پختہ کر لینا چاہیے، اپنے دل میں یہ بات ڈال لینی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے پڑھنا ہے، ہمیں اپنے اندر جذبہ پیدا کر لینا چاہیے اور قرآن پاک کی تعلیم کا جو تقاضا ہے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد ہے ظاہری آداب۔ ظاہری آداب تو قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہر ایک کو معلوم ہو کہ باوضو ہونا، لباس اور جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہو کر باادب بیٹھنا، تعوذ اور تسمیہ سے تلاوت کا آغاز کرنا۔ اس کے بعد ہے روزانہ کا معمول۔ قرآن پاک صرف رمضان کے مہینے میں پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی کو سنوارنے کے لیے اتارا گیا، تو قرآن پاک کو باقاعدہ روزانہ اپنے معمولات میں شمار کریں، اس کو شامل کریں۔ پھر ہے خوش الہانی، اپنی آوازوں سے قرآن کریم کو مزین کرو، مطلب اپنی کوشش کی حد تک قرآن حکیم کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنا، اور پھر قرآن پاک کو ٹہر ٹہر کر پڑھنا، ہر آیت پر رک کر معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اور اس کے اثرات کو دل میں محسوس کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کا ایک بہت اہم ادب ہے۔ ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم حفظ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ہم فرض اور نفل نمازیں پڑھتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں، قرآن پاک کو پڑھ سکیں۔ یہ ہیں قرآن پاک پڑھنے کے کچھ آداب اور کچھ ایسی باتیں جو تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں کرنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ اب اپنی اگلی جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی اس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کا ہی آغاز کریں گے۔ یہ پہلا حصہ ہے، پھر آگے دوسرا حصہ، اور اسی طرح چاہے ہم روزانہ کی 2 آیات کریں، اب اس کو سکپ نہیں کرنا، اب ایک عزم کرنا ہے اور اس کو پھر پورا کرتے چلے جانا ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے سے ہمیں سیدھا راہ دکھائیں، ہمارے دلوں کو منور کریں، قرآن پاک کی تعلیم ہمارے دلوں میں ڈالیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے کھول دیں، اور رمضان کا مہینہ بہترین گزارنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا معمول آخر تک، ہماری زندگی کے آخر تک، رمضان کے مہینے کے آخر تک نہیں، ہماری زندگی کا جتنا سفر ہے وہاں تک اسے تھام کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب اگلے جہاں میں ہماری انٹری ہو تو قرآن پاک نے ہمیں تھاما ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔